بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سابقہ لیکچر میں مرکب توصیفی کا بیان چل رہا تھا اور ہم نے لیکچر کے اخیر میں چند امثلہ اردو کی آپ حضرات کے حوالے کی تھی کہ آپ دوستوں نے ان کی عربی بنانی ہے۔ تو پہلے ہم ان امثلہ کی عربی بنا کر آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ اپنی امثلہ کو ان کے مطابق درست بھی کر لیں اور اپنے نمبر بھی لگا لیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مدرستن کبیرتن، الفرس الجید، قلم جید، القط الجمیل، الحبر الاسود، رجل قصیر، غصن اخضر، زہرۃ جمیلۃ، الشائی البارد، الفلاح الکسلان، رجل حزین، اب مسرور، الاخ التعبان، رجل ابیض، حلیب قلیل، الوسادۃ الطویلۃ، التجارۃ الرابحۃ، ماء حار۔ ان تمام امثلہ میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ تمام صفات اپنے موصوفات کے مطابق ہیں، واحد ہونے میں بھی، مذکر مؤنث ہونے میں بھی، معرب باللام یعنی لام کے لگے ہونے یا نہ لگے ہونے میں بھی، اور رفع یعنی ضمہ میں بھی۔ یہاں تک ہمارا مرکب توصیفی مکمل ہوا۔ اب ہم مرکب غیر مفید کی باقی دو قسمیں، مرکب بنائی اور مرکب منع صرف کو سمجھتے ہیں۔ پہلے ایک وضاحت کر دوں کہ مرکب غیر مفید کی صرف یہی 4 اقسام ہی نہیں بلکہ کچھ اور اقسام بھی ہیں۔ ہم نے اختصار کے پیش نظر بقیہ اقسام کو چھوڑ دیا ہے، اور اس لیے بھی کہ آمدہ قواعد کے ضمن میں بقیہ اقسام کا بیان آ جائے گا۔ تو جیسے اردو اور دیگر زبانوں میں گنتی کا استعمال ہندسوں اور الفاظ دونوں طرح ہوتا ہے، ایسے ہی عربی میں بھی ہے۔ لہذا 1 کو واحد، 2 کو اثنان، 3 کو ثلاثہ، 4 کو اربع، 5 کو خمسہ، 6 کو ستہ، 7 کو سبعہ، 8 کو ثمانیہ، 9 کو تسعہ اور 10 کو عشرٌ کہتے ہیں، اور 11 کو احد عشر کہتے ہیں۔ یہ اصل میں تھا احد و عشر۔ تو چونکہ گنتی کا استعمال بہت کثرت سے ہوتا ہے اور احد و عشر یہ کافی لمبا لفظ ہو جاتا ہے، تو اسے مختصر کرنے کے لیے درمیان سے واو کو اڑا دیتے ہیں اور یوں کہہ دیتے ہیں اس کو احد عشر۔ ایسے ہی 12 کو اثنا عشر کہتے ہیں۔ یہ اصل میں اثنان و عشر تھا، اس میں 2 لفظ ہٹائے، اثنان کا نون اور واو، تو یہ بنا اثنا عشر۔ بقیہ 19 تک جتنے بھی گنتی کے اعداد آئیں گے ان تمام میں سے واو کو ہٹا دیا گیا ہے۔ جیسے 13 کو کہتے ہیں ثلاثۃ عشر، یہ اصل میں ثلاثۃ و عشر تھا، اس میں سے بھی واو کو اڑایا۔ ایسے ہی 14 کو کہتے ہیں اربعۃ عشر، یہ اصل میں اربعۃ و عشر تھا۔ ایسے ہی خمسۃ عشر، یہ اصل میں خمسۃ و عشر تھا، اور ستۃ عشر یہ ستۃ و عشر تھا، اور سبعۃ عشر یہ سبعۃ و عشر تھا۔ پھر ثمانیۃ عشر یہ ثمانیۃ و عشر تھا،
اور 19 یہ اصل میں 19 تھا، اور 20 کو کہتے ہیں 20۔ اس گنتی میں 11 سے لے کر 19 تک کے جو 9 اعداد ہیں، ان میں 2 لفظوں کے درمیان میں سے واو کو ہٹا کر 2 اعداد کو آپس میں ملا دیا، تو ان 9 اعداد کو مرکب بنائی کہتے ہیں، اور اس کی بس یہی 9 امثلہ ہی ذکر کی جاتی ہیں۔ اور چونکہ گنتی ساری سکھانی مقصود نہیں تھی بلکہ مرکب بنائی کا تعارف مقصود تھا، اس لیے صرف 20 کے عدد تک گنتی کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ مکمل گنتی انشاءاللہ ہم اس کے مقام پر سیکھ لیں گے۔ اب اگر ہم مرکب بنائی کی تعریف کریں تو یوں کر سکتے ہیں کہ مرکب بنائی وہ مرکب ہے جس میں 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور دونوں اسموں کے درمیان سے کسی حرف کو گرا دیا گیا ہو، یہ مرکب بنائی مکمل ہوا۔ اچھا، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ہمارے ملک کے بعض شہروں کے نام 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، جیسے اسلام آباد، فیصل آباد، راجن پور، فاضل پور، جام پور، کوٹ ادو، بہاولپور، حیدرآباد، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، واہ کینٹ، نواب شاہ، حافظ آباد، صادق آباد، بورے والا، مظفر گڑھ، منڈی بہاؤالدین، ٹنڈو آدم وغیرہ وغیرہ۔ ان ناموں میں غور کریں کہ بعض 2 لفظ اور بعض تو 2 سے بھی زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ان مختلف الفاظ کو جوڑ کر مختلف شہروں کا نام رکھ دیا گیا، اور ان الفاظ کے بیچ میں کوئی حرف بھی نہیں تھا جس کو گرایا گیا ہو، بس اسی مرکب کو مرکب مناصرف کہتے ہیں۔ مشہور مثال بالابک دی جاتی ہے کہ بال ایک بت کا نام ہے اور بک شہر بنانے والے بادشاہ کا نام تھا۔ یہ بادشاہ اس بت کی عبادت کیا کرتا تھا، تو جب شہر کی تعمیر مکمل ہوئی تو دونوں لفظوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا، اور دیکھیں ان دونوں لفظوں کے بیچ میں سے کوئی واو یا اس کے علاوہ کوئی اور حرف گرایا نہیں گیا۔ الحمدللہ مرکب غیر مفید کا بیان قدر مکمل ہوا۔ آج میں چند مثالیں بھی ذکر کرتا ہوں۔ آپ دوستوں نے ان میں سے 4 مرکبات کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ رسول اللہ 11 کوكبا، الفقہ الاسلامی بعلبک، الطالب المجتہد، استاذ المدرسۃ، 12 عینا، ڈیرہ غازی خان، بیت اللہ، رسول امین، امر اللہ، 13، ملت الاسلام، اسلام آباد، ماء بارد، 14، دین اللہ، رب غفور۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔